اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ وقت گزر جاتا ہے، پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ یہ سال بھی بہترین رہا، تجربوں اور ٹھوکروں سے بھرپور، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اپنوں میں چھپے بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور کوئی شخص آخر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ نفرت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، جہاں محبت دیکھتی ہے وہاں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ یہ کس نے دی ہے مجھے ہار جانے پر تسلی، یہ کس نے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے۔ مسلسل رہ نہیں سکتا کسی ایک دل میں حافی، غریبوں کے نصیبوں میں سفر رکھا ہوا ہے۔ اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی اور پھر ہم بڑے ہو گئے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ وقت دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ نفرت ہی نہیں دنیا میں درد کا سبب، محبت بھی سکون والوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو تمہاری ہر بات پہ وہ رب کن کہہ دے، یہ بتاؤ اس کے کس کس بلاوے پر تم نے لبیک کہا ہے۔ ہاں، ہر وہ لڑکا محبت کے قابل ہے جو خود سے جڑی لڑکی کی عزت کو اپنی گھر میں موجود عورتوں کی جتنی عزت دے۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن تو پلٹتے رہتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے چھوڑ دیا لوگوں سے متاثر ہونا، یہ مطلبی لوگ ہیں صاحب، ہر روز بدل جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے دکھ اپنے اندر تک محدود رکھ لیتی ہیں۔ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ غلط فہمیوں نے پیدا کر دی ہیں ہم میں دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے؟
تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ ترجمہ: اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے: مجھ کو کیا معلوم بادشاہ کیسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے میرے بابا جیسا ہوتا ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں، میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل الگ سہی مگر سفر ایک ہے۔ کسی کو طلب اور جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا ہی آزمائش ہے۔ سب اس کی عطا ہے اور ہر عطا آزمائش ہے۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چینٹیوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو کبھی بخت۔ اگر دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ دکھ روحانیت کی ایسی سیڑھی ہے جس پر صبر و شکر سے ہی انسان چڑھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لیں، سر ورق یہ بھی لکھنا میں جیت نہ سکا تھا مجھے مات ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ پر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔